کیا آپ کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا احساس ہوتا ہے، کوئی مایوسی فیل ہوتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ڈھیروں وظائف بھی کیے، ذکر اذکار بھی کیا، لیکن دل کو سکون نہیں ملا؟ یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اس کیفیت کی وجوہات کیا ہے؟ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسکپ مت کیجیے گا، پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں، اور جب ذکر اذکار کیا جاتا ہے تو دل کو سکون نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے یا یہ جو اصل مسئلہ ہے، یہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی کسی کو پیاس لگتی ہے تو کیا پانی 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 کہنے سے وہ پیاس بجھ جاتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر پیاس بجھانی ہے تو پانی پانی کہنے سے نہیں، بلکہ پانی پینے سے ہی پیاس بجھتی ہے۔ تو دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ذکر صرف اللہ 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 کہنے سے آپ کو سکون دل کا مل جائے گا، بلکہ وہ کیفیت جو ہے اس کو عمل میں لے کے آنا دل کا سکون ملتا ہے۔ صوفیاء اکرام بتاتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو کریں۔ اللہ اللہ کا جو ذکر ہے، چاہے وہ قلبی ہو، خفی ہو، ذکر جلی ہو، آپ ہر قسم کا ذکر کریں۔ یہ ایک افضل عبادت تو ضرور ہے، لیکن آپ کو دل کا سکون تبھی ملے گا جب آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں گے۔ اور اپنے اعمال کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اس کا ایک بالکل سادہ سا جواب، سمپل سا جواب یہ ہے، اس کا حل یہ ہے کہ اپنے نفس پہ قابو کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنے نفس پہ قابو نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ خالی ذکر کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ایک عمل تو بالکل ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ آپ کا تعلق آپ دنیا والوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آپ کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار ہے، آپ کس طرح ان کے ساتھ اپنے معاملات رکھتے ہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ذکر اذکار کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کا دل دکھاتے ہیں۔ جب لوگوں کا دل دکھائیں گے تو کس طرح سکون ملے گا؟ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہنا، پر کسی دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ اب دیکھیں بابا بلے شاہ کہتے ہیں مسجد مندر اگر یہ توڑنا ہے تو توڑ دو، لیکن کسی کا دل نہ توڑو، کیونکہ اصل اللہ تو اس دل میں رہتا ہے۔ تو ہمیں جو سکون ہے، اپنے دل کا سکون حاصل اگر کرنا ہے، اپنے قلب کو مطمئن رکھنا ہے، سکون کی حالت میں رکھنا ہے، تو اس کے لیے دوسروں کو بھی سکون دینا پڑے گا، دوسروں پر رحم کرنا پڑے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی کا کام ہوتا ہے، اگر کسی کے ہاتھ میں کسی کا کام ہوتا ہے تو وہ اس کا کام روک لیتا ہے، حالانکہ کوئی دشمنی بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کیوں کسی کا بھلا ہو، حالانکہ اس کا بالکل الٹا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو آپ یہ اپنی خوش نصیبی سمجھیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس کو خوش نصیبی نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کیوں کسی کا کام ہو جائے، ہم روک دیتے ہیں چیزیں، اور جب ہم روک دیتے ہیں چیزیں اور پھر ہم سدا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم ذکر بھی کرتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، اور ہمیں دلی سکون نہیں ملتا، پیسے بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا، دنیا داری سب مل گئی، لیکن دل
کی سکون، دل کا سکون، اطمینان نہیں ملتا، ایک بے چینی اندر میں رہتی ہے۔ وہ بے چینی اس لیے رہتی ہے کہ کیونکہ ہم کسی اور کے لیے راستہ روکتے ہیں، راستہ روک کرتے ہیں، راستے کھولتے نہیں ہیں۔ تو دل کا سکون حاصل کرنا ہے تو صرف اللہ کے ذکر سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے۔ اور صوفیاء اکرام بتاتے ہیں کہ ایک تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے راستہ کلیئر کریں، اور دوسرا مرشدین یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی حضوری میں رکھیں۔ جو دم غافل سو دم کافر، ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہونا، حضوری میں رہنا ہے۔ مطلب آپ کا دل اللہ کے ساتھ 24 گھنٹہ جڑا ہوا ہو۔ جب دل جڑا ہوا ہوگا، صرف اللہ اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا دل جب جڑا ہوا ہوگا تو پھر آپ جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ آپ اس ان معاملات میں جو ہے نا کوتاہی جہاں پہ بھی ہوگی تو وہاں پہ ایک انڈیکیشن آ جاتی ہے۔ ذہن آپ کا، دل آپ کا، روح آپ کو کہتا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہو، اور آپ کے کام دیکھو کیسے ہیں۔ اس لیے اللہ سے جو جڑا ہوا ہوگا اس کا کام بھی ٹھیک ہوگا۔ اپنے کاموں کو، اپنے معاملات کو، سب کو اس طریقے سے الائن رکھنا ہے۔ جو الائن ہوتا ہے، جس کا معاملہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ نیگیٹو جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو پازیٹیو لوگ۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نہیں، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو جو لوگ ہیں وہ بڑے الائن ہوتے ہیں۔ وہ اپنے کفر سے بھی سچے ہوتے ہیں، اپنے جھوٹ کے ساتھ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے پاور کے ساتھ، پھر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے نا یہ نگیٹو انرجی ہوتی ہے اور یہ شیطانی انرجی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں نگیٹو کام اپنے دل سے اور بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ تو جو بھی کام کریں دل سے کریں، حضوری سے کریں، شدت سے کریں، آپ کو رزلٹ ملے گی، آپ کو دل میں سکون ضرور ملے گا۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو سادہ لفظوں میں ذکر اور عمل ان دونوں کے بارے میں بتاؤں، اور یہ صوفیاء اکرام کا جو نقطہ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور جواب دیجیے گا، اور اپنی حاضری جو آپ نے یہ سارا سنا، اس کی حاضری کا جو ثبوت ہے وہ ضرور دیں۔ کمنٹ میں اللہ لکھیں اور ساتھ میں اپنا سوال ضرور لکھیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نگہبان۔